بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق کبھی شاہ شہان و شیروان عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق کبھی تنہائی کوہ دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بدھ قدائے تصورات معزز سامعین محترم تاج دار ختم نبوت کانفرنس میں میں اور آپ حاضر ہیں اور ہم حضور کی ختم نبوت کے اس جلسے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم تصدیق کریں کہ پہلا مجاہد ختم نبوت جس طرز سے میدان عمل میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلا ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے اور پہلے ختم نبوت کے محافظ جناب سیدنا صدیق اکبر اور ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے بلکہ دہرانے کے لیے آئے ہیں کہ انسان نے اپنے کون سے بھی کیسے بھی حفظ مراتب کے اعتبار سے قاعدے اور قوانین بنائے ہو لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح جنہوں نے خود قانون بنایا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو پھر اپنا بنایا ہوا قانون توڑا کہا بدری ہو یا غیر بدری ہو اب یمامہ پہنچے حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ساروں کے اپنے پروٹوکول ہوں گے اپنے جناب منصب اور اپنی عزتیں ہوں گی لیکن جب بات ختم نبوت کی آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح اپنا بنایا ہوا قانون توڑ کر میدان جمامہ میں جانا یہ سنت صدیقی ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے اور پھر ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ حال وہ یہ کرنا کہ اس جگہ کا نام حدیقۃ الموت پڑ جائے اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر تمام خطرات لاحق کر کے اور تمام لشکر ایک جمع کر کے حضور کے منکرین ختم نبوت حضور کے دشمنوں کے خلاف بیک وقت چڑھنا یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے اور حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کہتے ہیں نا ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنی سخت جنگ لڑی اور نہ اس کے بعد کبھی سخت جنگ لڑی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے
اس مسلمہ کذاب ملعون کے ساتھی، اور ادھر سے حضور کے غلام نکلے۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت واشی بن حرب بھی اس مقام میں پہنچے، اور حضرت ابو دجانہ بھی پہنچے۔ اور اگر اعزاز کی بات سمجھ لی جائے کہ جناب ہم نے یہ کر لیا ہے بس اب ہمارا کام نہیں بنتا، ایک سوال بنتا ہے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کہاں ہے؟ قسطنطنیہ کے دروازے پر۔ اور جناب حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ جن کے گھر حضور کی اونٹنی اللہ کے حکم سے آ کے رکی ہے۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے اور کہتے یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حضور مدینے میں سب سے پہلے میرے گھر میں مہمان ٹھہرے، تو وہ ساری زندگی بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دین کا مقصد آستانہ بنا کر دین کا مقصد وہاں بیٹھ جانا یہ نہیں ہے، بلکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیغ پساں لا الہ الا اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اور اگر دین کا مقصد یہ ہوتا کہ جناب اس جگہ کو اعزاز بنا کر بیٹھ جائیں تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری وہیں بیٹھ جاتے، لیکن حضور کے دین کے لیے قسطنطنیہ آ کر قبر بنوائی۔ اور حضرت ابو دجانہ کہتے کہ میں تو وہ ہوں جن کو حضور نے خود تلوار عطا کی ہے، اور میں نے حضور کے سامنے وہ شعر بھی پڑھے ہیں، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ حضور نے مجھے خود تلوار عطا کی ہے، میں جناب احد والے دن حضور کے سامنے ایسے بھی چلا ہوں، حضور نے مجھے داد بھی دی اور کہا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ یہ ساری باتیں موجود تھیں، لیکن ابو دجانہ یمامہ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ اور واشی بن حرب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک مرتبہ سامنے سے دیکھا، اور پھر پہنچ گئے یمامہ میں، اور اس نیت سے پہنچے کہ آج اپنے ہاتھوں سے اس منکر ختم نبوت کا کام تمام کروں گا۔ اور جب پہنچے تو پھر کہا ساری زندگی یہی کہتے رہے، اپنے ہاتھوں سے جب مسلمہ کذاب کو مارا تو پھر ساری زندگی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت والے دن پوچھا کہ تو نے میرے سب سے اچھے بندے کو کیوں شہید کیا، امیر حمزہ کو، کہا میں کہہ دوں گا کہ یا اللہ تیری دھرتی پہ جو سب سے برا تھا اس کو بھی تو میں ہی مار کے آیا ہوں۔ یہ حضرت واشی بن حرب۔ اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ، حضرت براء بن مالک، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے سارے لشکر جمع کیے، اور ان پہلے لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوتی رہی مسلمہ کے ساتھ، لیکن بات پھر آ گئی خالد سیف من سیوف اللہ تک، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا ہے جی۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے جب یمامہ کے مقام پر، اور حضرت خالد بن ولید نے جب صفے سیدھی کی نا تو ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگے، اور ادھر مسلمانوں کے لشکر سے بھی نعرہ تکبیر لگے۔ پھر بات آ گئی یا محمدہ انصر یا محمدہ انصر یا محمدہ۔ جب وہ 40,000 کا لشکر قلعے میں بند ہو گیا نا تو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی ہیں جی۔ پھر حضرت، اور یہ بات یہ یاد رکھنا کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہو جائے تو پھر اکیلے ہی کود پڑنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا نا کہ مجھے بھی کئی مخلص دوستوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں سمجھتے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ تو بڑے صوفی بزرگ ہیں، یہاں گولڑے میں بیٹھے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کانے کے مقابلے میں مرزے کے مقابلے میں جانے کی؟ تو فرمایا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے، اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب وہاں سے چل پڑے،
گورڑے سے لاہور کی طرف اور مناظرے کے لیے اکیلے ہی چل پڑے۔ یہ سنت ہے صحابہ کی کہ جب 40,000 کا لشکر قلعہ بند ہو گیا تو حضرت براء بن مالک جب صحابہ قریب جائیں قلعے کے دروازے پر تو وہ اوپر سے آگ پھینکے، اوپر سے جناب کوئلے پھینکے، اوپر سے پگھلا ہوا سیسا اور لوہا پھینکے، اور جناب شہداء کی تعداد بڑھتی جائے۔ حضرت براء بن مالک آ گئے صحابہ کے پاس، کہا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جی قلعہ بند ہو گیا، دروازہ بند کر دیا ہے۔ فرمایا اب میں آتا یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ حضرت براء بن مالک آ گئے، کہا مجھے ڈھال پر اٹھاؤ، مجھے ڈھال پر اٹھاؤ۔ آپ بڑے پتلے جسم کے مالک ہیں، بڑے چھیٹ کے، پنجابی میں کہتے ہیں بڑے چھیٹ کے بدن کے مالک ہیں، اور یہ حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں حضرت براء بن مالک۔ اور حضرت عمر نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ براء بن مالک کو کسی لشکر کی کمان نہیں دینی، یہ لشکر کو اس مقام تک لے جائے گا کہ واپس بچنے کی امید نہیں بچے گی۔ اتنے جوش جہاد سے بھرے ہوئے آپ نے فرمایا بھائی ہون گل ساڑھے تے آ گئی۔ ہاں جی، یہ حضرت صحابہ کی سنت ہے، اکیلے ہی پورے لشکر میں ختم نبوت کے لیے کود پڑنا۔ آج کہتے ہیں کہ جناب آپ کو ہی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ میں نے کہا ہاں سمجھ آ گیا ہے، اور براء بن مالک کی طرح آ گیا ہے۔ ہاں ہم نہیں دیکھتے بھی بندہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے قائد نے نہیں دیکھا کہ بندوں کا لشکر پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آیا۔ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئی تو ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے، ہمارا قائد اکیلا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ براء بن مالک کی سنت ہے، اکیلے کود پڑنا۔ بابا جی کو خطرے لاگ نہیں تھے، اپنے بھی جناب خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی دشمن اور بیگانے بھی دشمن تھے، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا تھا۔ اکیلے اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوئے حضرت براء بن مالک نے کہا اٹھاؤ مجھے، ڈھال کے اوپر اٹھاؤ۔ جب ڈھال کے اوپر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھال کو اچھالا، اچھال کے 40,000 کے لشکر میں حضرت براء بن مالک مسلمہ کذاب کے لشکر میں جناب گھسے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایک ایسے کر کے ایک ایک وہ نیزہ بھی اوپر کرتے نا تو حضرت براء بن مالک کی جناب ایک ایک جسم کا حصہ کٹ جانا تھا۔ تو اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال پھر براء بن مالک نے 40,000 سے لڑتے ہوئے دروازہ کیسے کھولا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ کہتا گھر بہ کے نہیں، گلانا نہیں، کہتا آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس اور ربابہ ہے۔ کہتا کہ اونا کوئی جناب ہریسے اور ڈانڈ بیٹھ کر دی قوت نال نہیں بوا کھولیا، جناب او لشکر دا حدیقت الموت دا بوا ڈانڈ بیٹھ کر نہ نہیں کھولیا۔ اقبال کس نہ کھولیا؟ کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، کہتا انہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قوت نہ کھولیا۔ حضرت براء بن مالک نے 40,000 نہ لڑدے ہویا جناب قلعے دا دروازہ کھول دیتا، پھر صحابہ نے 40,000 وڈ کے رکھ دیتا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچن دیتا۔ یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ، اور ختم نبوت کا مسئلہ ابھی 295 کے ساتھ چھیڑنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی شکوں کو چھیڑنے کی باتیں کی جاتی ہے، اور کبھی 7B اور 7C ختم نبوت کی جناب شکوں کو جناب تبدیل کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر کے غلام اس ملک میں بستے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے غلام اس ملک میں بستے ہیں۔ جب تک ہماری جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے حضور کی ختم نبوت پر اسی طرح پیرا ہوگا جس طرح بابا جی نے فیض آباد میں پیرا دیا ہے۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس پر 1200 صحابہ ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، 1200 صحابہ، اور حافظ و قاری اس امت کے بڑے بڑے حافظ کا حضرت سالم جیسے حافظ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بنایا ہوا قانون بھی توڑا، اور کہتے ہیں کہ 8 یا 9 بدری صحابہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا۔
مجھے یہ بتاؤ بھائی، ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام تقریباً 1200 میل چل کر یمامہ جائیں اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا کر شدید ترین جنگ لڑیں، اور آج کا مسلمان گھر سے بھی باہر نہ نکلے اور کہے جی میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی جناب حضور کی ختم نبوت کا ماننے والا ہوں، جناب میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ مجھے بتا، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نہ انہوں نے اپنے بچے دیکھے، نہ انہوں نے اپنا مال دیکھا، نہ انہوں نے صبح دیکھی نہ شام دیکھا، بلکہ ان سے تو پوچھنے والے اس بات پر مجبور ہو گئے، اور یار بتاؤ تو صحیح کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ شجر دیکھتے ہو، نہ حجر دیکھتے ہو، نہ جناب سمندر دیکھتے ہو، نہ دریا دیکھتے ہو، بتاؤ تو صحیح وہ نبی کی شان کیا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اور رومیوں نے جاسوس بھی بھیجے، انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ یہ کون ہے، کیا جناب پریکٹس کرتے ہیں، کرتے کیا ہیں صبح شام، جس طرف آتے ہیں جناب بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، لشکر کے لشکر الٹ کے رکھ دیتے ہیں، یہ ہیں کون؟ تو جناب مسلمان کی تاریخ صرف 2 لفظوں کی ہے جو رومی جاسوس نے واپس جا کر اپنے لشکر میں کہی تھی۔ آج کا مسلمان نہ کمانے سے فرصت، نہ کھانے سے فرصت، جب دین پر بات آ جاؤ چھڈو جی یہ تو مولویاں بنایا ہویا اے سن، اور جناب جاسوس جا کے مسلمانوں دے بارے کہندا کی، اور جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، ہاں جی جدوں تک ایک قوم بیگانی نہیں سی نہ ہوئی نا، ہر اقبال کہندا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہندا تینوں کی پتا ہوئے کہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے جان دے یمامہ مزہ کتنا، اور کہنے نا جناب اے کی کہنے تینوں کی پتا ہوئے کہ فیض آباد دی ٹھنڈی ہواواں بہ کے ختم نبوت اتے پیرا دین دا چس کیے، نبوت تے اتے پیرا دین دے جرم جناب پاداش، انہوں نے کہا جناب ہے بڑا بڑا جرم ہے، چلو تو انہوں سزائے موت سنا دیاں، تے وہ جناب قیدیاں دا لباس ہوندا نا، ایڈے گین جیلن جان دے نو قیدیاں دا خاص لباس ہوندا، تے آپ نو جناب جدو